ہوگا کوئی ایسا بھی کہ جو غالب کو نہ جانے؟ شاید تو وہ اچھا ہے پر بدنام بات ہے، اس لیے سیاست کو اون کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں اسے بڑی جرأت کے ساتھ اون کرتا ہوں کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ۔ اچھا بھی جمہوریت کے اوپر گفتگو ہوئی، آغاز جامع چانڈو صاحب نے کیا، اپنے انداز میں کیا، خوبصورتی سے کیا۔ ڈاکٹر محبوب حسین صاحب نے تاریخی تناظر میں سے آگے بڑھایا، پارلیمان کی بات کی۔ اس کے بعد عرفان مفتی صاحب نے کچھ وہ باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کی اور میرے سفر کو تھوڑا سا آسان کیا۔ اور ہماری بات ہماری سینئر بزرگ ہیں ڈاکٹر ناصرہ جاوید صاحبہ سماعت کریں گی، تو میرے پاس میں نہیں چاہوں گا وہ چیزیں سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں چاہوں گا کہ اسی عوامی رنگ میں کچھ باتیں علمی سے تو نہیں رکھوں گا۔ میری دو ذمہ داریاں ہیں بطور قانون دان کے اور بطور سیاست دان کی، کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں، تاریخ کو ایڈریس کروں، لیکن اس طرح کروں کہ ہم گزرتے جائیں۔ اچھا، پاکستان جو بھی تھا بنا تو خیر جمہوری نعرے کے اوپر ہی تھا، کیونکہ اس میں نہ تو فوج انوالو تھی اس کے بنانے میں اور نہ میڈیا انوالو تھی، یہ دونوں تو اپنی نوکریاں کر رہے تھے، ان کا تو کام کوئی نہیں، سیاسی ورکر تھے جو بنانے کے لیے نکلے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اقبال تھے، اقبال کی شاعری سے بہت آپ کو لگاؤ بھی ہو سکتا ہے، آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، انہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ اقبال کے میں 3 اشعار سے سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرا کے گھروں دیوار، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جگا دو، اور سلطان جمہور کا آقا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ لیکن اسی کے اوپر، اسی تقریر کو، اور یہ تقریر جناح صاحب نے کوئی چٹا گاؤں اسٹیڈیم میں نہیں کہی، کوئی منٹو پارک میں نہیں کی، لیجسلیٹو اسمبلی میں 11 اگست 1947 میں ایک تقریر کی تھی، جس میں بنیادی اصول طے کیے تھے آپ کے آئین کی، وہ بنا دی، وہ آگے تقریر۔ اس کے بعد مصیبت یہ ہے کہ 25 سال آپ کے پاس نہ آئین تھا نہ نظام تھا، حکومت کیسے بنے گی اور کون بنائے گا کوئی نہیں جانتا، حکومت کیسے جائے گی اور کیوں جائے گی یہ بھی کوئی نہیں تھا جانتا، عوام کو عوام تک نہ بنایا گیا، اسے لے آیا ہے کہ بیوروکریٹ اٹھا تو وہ حکمران ہے۔ بہت پرابلمز ہیں، اقبال کی ایک بات ہے، جناح کی ایک بات ہے، پھر لیاقت علی خان کی آپ نے بات کی۔ قرارداد کے مقاصد تو میں جتنا سمجھا ہوں وہ کوئی مخصوص مقاصد کے لیے وہ قرارداد بنائی گئی تھی، اور وہ مقاصد کیا تھے میں بتانے کو اسے بھی ریویل کرنا چاہوں گا وہ کیا تھا۔ تو لیاقت علی خان صاحب کو آپ نے کہا کہ دونوں میں سے کون بہتر تھا، اتنی بات ہے تاریخ نے بتائی ہے کہ جب زیارت میں جناح صاحب بیمار تھے تو لیاقت علی خان بار بار آتے تھے، تو فاطمہ جناح نے کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر بار بار ملنے آ رہے ہیں، وہ بڑے فکر مند ہیں آپ کی صحت کے بارے میں، تو جناح صاحب نے کہا کہ فاطمی وہ میری صحت کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، وہ منتظر ہیں کہ میں کب مروں اور اقتدار پورے کا پورا انہیں منتقل ہوں۔ اسٹینلی نے بھی لکھا ہے، بہت سی کتابوں میں یہ بات آئی، تو اس سے آپ کو پتہ چاہیے کہ مقاصد کیا تھے، مقاصد کرنا شروع ہو گئے۔ 11 اگست معاملہ ہمیں چاہیے نہیں تھا، اقبال کا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو ہمیں کیوں چاہیے؟ 25 سال ہم کن حالات میں رہے، کون سی حکومتیں رہی، 56 کا آئین کیا کیا پوسٹ مارٹم کروں اس کا، 62 کا کیا، ان کا آنا کیا اور ان کا ختم ہونا کیا۔ ہاں مجھے یاد آتا ہے، آپ کے نظر کرتا ہوں اس دور میں کہ بیدار ذہن کیسے سوچتے، فیض سوچ رہا تھا، گلہ کر رہا تھا اپنے رب سچے کے ساتھ کہ ربا سچیا تو آخیا سی جاؤ بندیا جگتا شاہ ہے، ساڑیاں نعمتاں
تیریاں دولتاں نے ساڈا مہک تے آئی جان اس لالے تے ٹور کدے پوچھیا ہے کہ اس زمانے تے بیتیاں نے وہ کدے سار بھی نہیں اور افسانیاں تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے کتے تونس پولیس سرکار دیئے کتے تانلی مال پٹوار دیئے انجھے بڑا چکل پہ جان میری جی میں پھائش پہنچ کرنا ہوں دیئے چنگا شاہ بنائے افسانیاں پولے کھنگیاں مارنا ہوں دیئے منو شاہ نہیں چاہیے رب میرے میں تے عزت کا ٹکر مانگنا ہوں منو پاؤں نہیں میرا ماریا دی میں تے جیوے دی ٹکر مانگنا ہوں میری مننے تیری میں مننا تیری سون جے ایک بھی گل ہوگا اور جے کام نہیں کچھ دی تے ربا اور میں جاواں تے رب کو ہی بول رہا یہ تھا معاشرہ کا 50 کی دہائی کا 60 کی دہائی اس وقت ایک اٹھا مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے دانشور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شروع میں ہم نے کیا کہ وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے جمہوریت کے لیے جنہوں نے جانیں تھیں ارے کوئی سارے کوئی نام تھے کوئی نامور نہیں تھا کہ آپ نام نہیں لے سکتے کسی کا یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ جب کوئی موسم آیا تو نقل دار پر بھی سر منصور ہی کا بار آیا اور آپ منصور کا ذکر ہی نہ کریں کون سی جمہوریت باقی رہے گی اور کون سی جمہوریت تحریک باقی رہے گی جب آپ جمہوریت کے لیے جانے دینے والوں کے نام نہیں لیں یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ منوشاہی نہیں چاہیے رکھنے گئے تو کیا کہا تھا میں کہ عزت یا ٹکر مانگنا یہی کہا تھا تو پھر ایک اٹھا آیا اور وہ گیا بلے کے دربار پہ گیا جو باغی تھا پنجاب کا اس کے دربار پہ گیا تو ادھر سے اس کی آواز آئی ذوالفقار علی بھٹو کی آواز آئی جس نے اقبال کی آواز سنی تھی کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاہے عمرہ کے در دیوار نہ دے پھر وہ بلے کے پاس گیا تو اسے آواز آئی کہ بلیا فقیر نو کی چاہیے گلی جلی تے گلی اس پر اس نے بنایا مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا ہو مکہ اور آج بڑے آرام سے کہ آج تو روٹی کپڑا ارے بھائی ہر پیدا ہونے والے شخص کی یہ ضرورت رہے گی بھٹو سے 70 تک تو دے سکتا تھا اب 2022 والے کا بھی بھٹو نے ٹھیکہ نہیں لیا کچھ نظام سب کو ملک کو بھی دیتا لیکن بھٹو کو بھٹو کا حق تو دو ذوالفقار علی بھٹو نے اس بے آئین سرزمین کو آئین دیا نظام دیا عوام کو ریاست سے عوام بنایا اور عوام بناتے بناتے طاقت کا سرچشمہ بنایا جتنا بنایا کتنا بنایا بہرحال بنایا اطمینان تو کبھی نہیں ہوگا آدھا گلاس بھرا ہے اور آدھا گلاس خالی ہے آپ جس نقطہ نظر سے دیکھ لیں دنیا ایسی ہی رہے آخر تک ایسی رہے گی آپ کوئی آئیڈیل دنیا چاہتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا اس نے بھی اگلا جہان بھی ایسا رکھا ہے یا نہیں رکھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ بہشت کیسی ہوگی وہ بھی آپ کی توقعات کو پورا اترے گی یا نہیں اترے گی تو اتنا ہے کہ وہ ایک چلی وہ ہوا معاملات ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا جمہوریت متعارف کر کے پہلی دفعہ پارلیمان آئے لوگوں نے اپنے نمائندے چنے آپ کے دروازوں کے آگے خان آئے چودھری آئے سردار آئے وڈیرے آئے ہاتھ ایسے کر کے فقیر بن کے آپ سے ووٹ مانگنے روایتاً ہے بنا تو دیا آپ کے دروازے پہ بھیجے تو گئے صحیح وہ دوسری بات ہے کہ جو آپ نے کی کہ وہ جی ایچ کیو آ جاتا ہے ڈی سی میں تو وہ عرفان صاحب جی ایچ کیو کے آگے صرف جی ایچ کیو آتا تو کوئی بات نہیں جی ایچ کیو کو تو ہٹا بھی دیا جاتا رہا مصیبت یہ ہے جی ایچ کیو کے آگے آئی جے آئی بھی آ جاتا ہے جی ایچ کے بعد آئی جے ہے اور وہ جی ایچ کیو پھر آئی جے آئی بناتا ہے حمید گل برینڈ بنتے ہیں لاڈلے بنتے ہیں لاڈلے سیاسی قیادتوں کو ختم کرتے ہیں سیاسی قیادتوں کو قتل کیا جاتا ہے انہیں تختہ دار پہ رکھا ہے انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں انہیں غدار کہا جاتا ہے اور اب تو رواج چلا ہے غدار کے بعد آج کل باطل اور کافر اور بہت کچھ ہونے لگے ہیں اللہ بھلا کرے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آگے تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا یہ جو سفر ہے یہ جو سفر رہا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں جب دیکھتا ہوں تو 26ویں سال میں آپ کو آئین ملتا ہے پھر
مارشل لا آ جاتا ہے، جمہوری تحریکوں کو کچلا جاتا ہے، بہرحال پھر بھی میثاق جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک وہ جسے کہا تھا نا جانب میں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، اٹھی تو صرف تھی، نکلی تو تھی، ہم تو ڈرتے ہیں جرنیلوں کا آج بھی نام لیتے ہوئے۔ اس نے 1977 میں نام لیا تھا، للکارا تھا، انہیں چیلنج کیا تھا، جمہور کی بات کی تھی، جمہوریت کے لیے لڑی تھی، بغیر کسی سرکاری عہدے کے لیے ہوئے 25 سال کی عمر میں پاکستان کے بدترین جیلوں کے اندر اس نے قید و بند کی صحبتیں گزاری تھی۔ کیسے آپ بھول جاتے ہیں پاکستان کی سیاسی تحریکوں میں وہ کردار؟ کہیں اسے عورت کہتے رہے بھلے، لیکن اس وقت وہ عورت آئی تھی جب یہاں ٹانگیں کانپتی تھی ترم خانوں کی طالبان کے آگے، وہ اٹھی تھی، اس نے چیلنج کیا تھا، اسے جرنیل بھی کہتا تھا آؤ گی تو ماری جاؤ گی، اسے طالبان بھی کہتے تھے آؤ گی تو ماری جاؤ گی، تو اسے کہتے تھے مشکل ہے اگر حالات پاؤں، دل بے جائیں جان دے آئیں، دل والوں پوچھائے جانا میں کہ ایسے بھی حالات تھے۔ آئی تھی آپ کو یہ یوم جمہوریت 15 ستمبر 2007 کو عطا کیا ہے اقوام متحدہ نے، لیکن اس سے پہلے بھی قیادت کی صورتیں گزار کی تھی۔ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن رہی تھی، اور جس سال میں یہ یوم جمہوریت ملا ہے آپ کو، اس کے 3 مہینے کے اندر اندر وہ اکثریت کے حقوق کے لیے دہشت گردوں کے خلاف ننگی تلوار بن کے کھڑی تھی، لڑ رہی تھی، للکار رہی تھی جب کوئی نہیں للکارتا تھا، جب مسجدیں لہو تھی، چرچز لہو تھے، امام بارگاہیں لہو تھی، آپ کے سکول لہو تھے، اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے جرنیلوں کے بنائے ہوئے اس تصور کو، وہ قرار داد مقاصد کے مقاصد کو جو جنرل ضیاء نے پورا کیا 11 سال، اور اسے انتہا پسند سوسائٹی سے لے جاتے دہشت گرد سوسائٹی بنا دیا۔ اس کے خلاف کون لڑا تھا؟ وہی تو لڑی تھی جس کا نام ہی نہیں لیتے آپ لوگ۔ میرا آپ سے یہ گلہ ہے، یہ گلہ ہے میرا آپ سے۔ کوئی علم اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں سے حق اور سچ کا اعلان نہ ہو۔ کیا کیجیے، کیوں چھپائیں گے کردار؟ کردار چھپائیں، یہ اختیاروں کی میں گفتگو کرنے کے معاملات نہیں ہوتے، یہ پھر مجھے سیمسن صاحب نے کہا یہ بلنڈ گفتگو کے کام ہوتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کیا، دہشت گردوں کو چیلنج کیا، اسے مار دیا گیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ریاست کا بیانیہ تبدیل کیا تھا۔ یہ ریاست کہتی تھی کہ دہشت گرد ہمارے دوست ہیں، اس نے کہا یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے ملک کے دشمن ہیں۔ اس نے چیلنج کیا تھا، اسے جان دینی پڑی تھی۔ جمہوریت کا سفر آگے بڑھا، میثاق جمہوریت پہ کام ہوا، 18ویں ترمیم آئی تھی، پارلیمان مضبوط ہوئی تھی۔ پاکستان کے اندر یہ تیسری اسمبلی ہے جو توڑی نہیں گئی، دل بڑا کرتا ہے توڑنے میں، ٹوٹ نہیں گئی، کیونکہ 70% وسائل جناب صوبوں کے پاس ہے، 30% وسائل کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جو بات آپ نے کی تھی کہ جب اکثریت کو وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو کھڑا کیا تھا کہ آئیں 62 والا، تو اسی کو کرنے کے لیے یہ نعرے پہ پاکستان ٹوٹا تھا کہ صوبائی خود مختاری دے، وہ بھی دے دی گئی ہے۔ کچھ بھی ہو، صوبوں کے آج معاملات بہت حد تک بہتر ہے، تو میرے خیال سے ہم اس پہ چلیں، آگے بڑھیں۔ مسائل بہت ہیں، نہ تو مسائل ختم ہوئے ہیں نہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوشش یہ ہے کہ سماج کو غیر سیاسی کیا جائے، اور ہم جیسے کہ جمہوریت کی کوشش یہ ہے کہ سماج کو سیاسی کیا جائے۔ جنگ کی لڑائی ہے، سیاست وہ کرتا ہے جو کہ خود کو غیر سیاسی کہتا ہے، اور جو سیاسی ہے اور سیاست کرتا ہے اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے اندر رائے چیزا، جس کے خلاف سب کو لڑنا ہے، جس کے خلاف دانشوروں کو لڑنا ہے، آپ کو اٹھنا ہے،
اور اگر آپ خاموش رہیں گے، آپ بھٹو کا نام ہی نہیں لیں گے، جمہوریت کا نام لیں گے، بھٹو کا نام نہیں لیں گے، جمہوریت کا نام لیں گے، بے نظیر کا نام نہیں لیں گے، جمہوریت کا نام لیں گے، ولی خان کا نام نہیں لیں گے، جمہوریت کا نام لیں گے، نواب صدر رسول اللہ خان کا نام نہیں لیں گے. آپ جمہوریت کا نام لینا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ نام نہیں لیتے تھے اور جو لیتے تھے آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے. مصیبت کہیں یہ آپ بڑی بات کرتے ہیں ایکول رائٹس کی، جی مذہبی، یہ کہاں سے آگے قرارداد مقاصد؟ مجھے نہیں پتا جانا سر کہاں سے. ایک فراڈ تھا، ایک جھوٹ تھا، ٹھوکر مارے سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس قرارداد مقاصد کے رکاوٹ بن کے اس ملک میں اس سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ اس صوبے کا ایک آئینی عہدیدار سلمان تاثیر تھا. اس نے قرارداد مقاصد اور اس کی کارستانیوں کو چیلنج کیا تھا، مارا گیا تھا. کدھر چلے گئے تھے سب؟ کون اٹھا تھا؟ کون اٹھا تھا؟ اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے. یہ بات بڑی مشکل ہے. جب میں بھی بیرسٹر بن کے آیا تھا تو میرے میں بھی بڑا خمار تھا کہ پتہ نہیں جاتے گئے ہائی کورٹ بھی پتہ کر لینا اور اس کے بعد سپریم کورٹ تو بس سر بھی بیٹھا ہے میرے لیے. بڑا فرق ہے اکیڈیمکس میں اور پریکٹیکل میں، بہت فرق ہے. لاگو کرنے کا چیزوں کا ایک اپنا انداز ہے جو کہ بہت مشکل ہے، اور آپ کو اس کی طرف جانا ہے. صرف اس کی طرف کل سے آج تک کا سفر جو ہوا، میں تو اتنا کرتا ہوں کہ ہم نے، میری قیادت میں اور سیاسی قیادت میں، اس نے کہا ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجرا ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. اور یہ شب ہجرا گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمیں کہتے گزر گئی شب تھی گزر گئی نہیں. کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے دھوئے شیر کا. یہ ایسے وقت نہیں گزرتے، اس کے لیے جانیں دی گئی ہیں. منصور بننا پڑتا ہے، سکرات کی طرح زہر پینا پڑتا ہے. پھر معاملہ تب ہے جمہوریت پہ ایک چیلنجز اور ایک ہے ڈیلیورنس. چیلنجز جناب ایک ہے، چیلنج آپ کی جمہوریت کو ہے آپ کے ڈیپ اسٹیٹ ہونے کی ضد. آپ ہیں ڈیپ اسٹیٹ، اور جس نے یہ تصور استعمال کیا ہے، ہنری سے کسی نے پوچھا ڈیپ اسٹیٹ کہاں سے آ گئی؟ ہم تو آج تک یہ سنتے تھے سیکیورٹی اسٹیٹ، اب یہ نیا تصور ڈیپ اسٹیٹ کا کہاں سے آ گیا؟ ہمیں بتایا ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. تو جیسے کسی نے کہا، کسی نے کسی سے پوچھا شاید سے کہ یہ چبل کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے میں ڈیفائن نہیں کر سکتا، دکھا سکتا. بھئی چبل کو کیا ڈیفائن کرے گا؟ دکھایا جا سکتا ہے. تو ہنری سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا پاکستان ہوتا ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ کے تصور کے ساتھ یہ ہے آپ کا چیلنج، اسی سے آپ کو لڑنا ہے. ڈیلیورنس کیا ہے؟ ڈیلیورنس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو آگے بڑھنا ہے. ڈیلیورنس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشن بننا پڑے گا. ڈیلیورنس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو، ڈائنیسٹیز کو ختم کرنا ہے. ڈیلیورنس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کے اندر فرد واحد ختم ہوگا. ڈیلیورنس کے لیے اگر ملک کا آئین ضروری ہے تو سیاسی جماعتوں کا بھی آئین ضروری ہے. مختصر میں آپ کی اس بات کو مانتا بھی ہوں اور میں اس پہ عمل درآمد کے لیے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ڈیلیورنس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو اور ایک چھوٹی سی تجویز ہے، اس پہ شروع کرتے ہیں سارے بات کرنا. سینشن صاحب بڑے کرواتے ہیں سیمینار، ایک بات کریں کہ پاکستان میں جمہوریت اگر چاہتے ہیں تو آج جمہور نئی نسل ہے، ینگسٹرز ہیں، 60-70%. تو بزرگان دین و ملت سے ذرا کہیں کہ تھوڑی ریٹائرمنٹ لے لیں. 70 سال سے اوپر والے بندے کو کسی سرکاری عہدے پہ نہ بٹھائیں. یہ بات کیا ہے؟ کوئی بھی 70 سال کا وہ ریٹائر ہو جائے، چھٹی کرے، اپنی پارٹی کے تھنک ٹینک میں آئے، وہاں آ کے کام کرے. سینٹ کے اندر 50% سیٹس انہی کے لیے رکھ دیں، ہمارے بزرگوں کے لیے، اور وہ ہمیں لائے عمل دے. کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہی جمہوریت کا تقاضا بھی ہے، یہی اس کے چیلنجز کو نمٹنے کا طریقہ بھی ہے، اور یہی ڈیلیورنس پر جانے کا راستہ بھی ہے. بہت شکریہ.